السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادة أصحاب رسول، مدد يا مشايخنا دستور هنا شاء الله فاز حسن شاء محمد نظم حفان مدد طریقاتنا الصحبة والخير في الجميع. جس وقت میں ہم ابھی جی رہے ہیں یہ آخری زمانہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس وقت میں بنایا۔ جو اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو آپ چاہیں وہ ہو۔ اس لیے آپ کو اللہ عز و جل کی مرضی کے سامنے تسلیم کرنا ہے۔ ایسا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ کاش ہم اس وقت میں ہوتے، کاش ہم اس وقت میں ہوتے۔ آپ اس وقت میں جی رہے ہیں، اس وقت کی تجلی آپ پر ہے۔ یہ تجلی آخری زمانے کی تجلی تھوڑی سی مشکل ہے۔ یہ فتنے کے وقت کی تجلی ہے۔ ہر روز لوگ نئی نئی چیزیں لا رہے ہیں، یہاں سے وہاں سے، ہر جگہ سے۔ لوگ ابھی پریشان ہیں کہ کریں کیا۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ آپ وہ کریں گے جو اللہ عز و جل آپ کو حکم دیتا ہے کرنے کا، اور آپ باقی چیزوں میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ یہ ہوا، وہ ہوا۔ جو اللہ عز و جل چاہتا ہے ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے آخری زمانے میں مولانا شیخ ناظم کہا کرتے تھے کہ بہتر ہے گھروں سے باہر نہ جائیں، کیونکہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو فتنہ ہے، خطرہ ہے۔ تو گھر پر بیٹھیں، اور جب ہی باہر جائیں جب ضرورت ہو یا کام کے لیے۔ وہ کہتے ہیں باہر نہ دیکھیں دیکھنے کے لیے کہ ہوا کیا۔ ایسا مشائخ کہا کرتے تھے۔ جو باہر جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا، وہ خود خطرے میں آ جاتا ہے۔ ایسا مولانا شیخ ناظم اور شیخ عبداللہ داغستانی کہا کرتے تھے، اور ان کا وقت ایسا نہیں تھا جیسا ابھی ہے۔ ابھی تو اور زیادہ فتنہ ہے، مشکل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس لیے ایک حکمت والا انسان سوچتا ہے اپنے آخر کے بارے میں، اور جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ جو بنا حکمت کے ہیں وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں بنا سوچے، پھر وہ پچھتاتے ہیں۔ وہ چیز جس کے بارے میں وہ پچھتائیں گے سب سے زیادہ وہ ہے اللہ عز و جل کے خلاف جانا۔ اس پچھتاوے کا کوئی بدل نہیں ہے بعد میں۔ اگر وہ پچھتاتا ہے جب تک وہ زندہ ہے تو اچھا ہے۔ ہر چیز کا علاج ہے اللہ عز و جل کے سامنے جب آپ کریں، جب تک آپ زندہ ہیں۔ آپ توبہ استغفار کریں، آپ اس انسان کا حق دیں جس کا آپ نے حق لیا ہے۔ آپ اس انسان سے صلح کریں جس سے آپ لڑے ہیں۔ آپ اس انسان سے معافی مانگیں جس پر آپ نے ظلم کیا ہے۔ ہر چیز ہوتی ہے، لیکن جب آپ آخرت میں جاتے ہیں تو چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ وقت وہ وقت ہے جب شیطان گھوم رہے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگوں کو لڑاتے ہیں، وہ ان کی رشتے توڑتے ہیں۔ ایک کہانی ہے، ایک شیطان اپنے بچے کے ساتھ کہیں بیٹھا تھا تو اس نے کہا یہاں پر ہمارے لیے زیادہ کام نہیں ہے، یہاں سے چلتے ہیں اور کہیں اور۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لڑاتے ہیں، فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ تو اس کے بچے نے کہا ٹھیک ہے، وہاں پر کچھ ہے، 2 منٹ میں وہ کر کے آتا ہوں اور پھر چلتے ہیں۔ تو ایک عورت ایک گائے کا دودھ نکال رہی تھی، تو اس نے اس گائے کی پونچھ کھینچ دی، تو گائے نے لات ماری، دودھ زمین پر گر گیا۔ تو اس عورت کا شوہر آیا اور بولا کہ زمین پر دودھ کیوں گرایا تم نے؟
اس نے اس خاتون کی پٹائی کی اور یہ خاتون اپنے قبیلے کے پاس چلی گئی. اس قبیلے نے اس انسان پر حملہ بول دیا اور اس کا قتل کر دیا کیونکہ اس نے اس خاتون کی پٹائی کی تھی. جب انہوں نے اس کا قتل کر دیا تو دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے کیونکہ وہاں پر بہت لوگ مارے گئے. ہر جگہ مشکل ہو گئی. تو شیطان کے باپ نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو ایک چھوٹی سی چیز کی تھی، میں نے کسی چیز میں دخل نہیں دی، یہ سب لوگوں نے کیا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے لوگوں کو ہوشیار رہنا ہے. انہیں ہوشیار رہنا ہے ہر چیز میں جو وہ کرتے ہیں، ہر قدم جو وہ رکھتے ہیں، جس سے کہ پریشانی نہ آئے. جو لوگ اللہ کے راستے پر ہیں وہ ویسے بھی دنیاوی چیزوں میں زیادہ نہیں الجھتے. انہوں نے دنیا کے حال دنیا کے لوگوں پر چھوڑ دیے ہیں. انہوں نے پہلے ہی اس کو بہت زیادہ مشکل کر دیا ہے. ابھی پوری دنیا اوپر نیچے ہے، انہیں نہیں پتا کرنا کیا ہے. بس بیٹھیں اور دیکھیں اور کچھ نہیں کرنا. آپ کو کوئی قدم نہیں رکھنا ہے. آپ دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے. آپ کو آخر پتا ہے، دنیا کا آخر. اللہ کا شکر ہے جس کے لیے یہ دنیا کا آخر کس کے لیے ہے. والعاقب للمتقین، پاک لوگوں کا آخر سب سے عمدہ ہے، وہ فاتح ہیں. تو کسی بھی چیز کے لیے مایوس نہ ہوں. جب آپ اللہ عز و جل کے ساتھ ہوتے ہیں کسی کے پیچھے نہ بھاگیں، کسی سے نہ لڑیں، کیونکہ خاموش رہنے کا وقت ہے. بولنے کا وقت بھی آئے گا، لیکن سب سے بہتر ابھی خاموش رہنا ہے. 1000 سال پہلے کسی مبارک انسان نے کہا تھا ھذا زمن السکوت و ملازمت البیوت، ابھی چپ رہنے کا وقت ہے، گھر پر رہنے کا وقت ہے. یہ 1000 سال پہلے کہا گیا تھا، تو اس حساب سے تو ہمیں گھر بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہیے ابھی. اس لیے زیادہ تر مسلمان اپنے دلوں میں اس شر کو برا سمجھیں. جب آپ کوئی برائی دیکھیں تو اپنے دل میں کہیں اللہ ایسا پسند نہیں کرتا، ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں. اللہ احکم الحاکمین ہے، وہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے، اس کا انصاف باقی ہے. اللہ کا شکر ہے. ومن اللہ توفیق. الفاتحہ.